ایمان جو اصلی چیز تھی، آج ایمان ایک پیرہن ہے، جس طرح سے چاہو اور جب چاہو پہنو، جب چاہو اتارو۔ آج اللہ کی کتاب کے مقابلے میں جو بھی جن کو اپنی نگاہ میں بلند ہے، باپ دادا کی ریت چلی آ رہی ہے، دنیا میں شعرا ہے، یہ امام ہے، یہ مجتہد ہے، جانتے بوجھتے کہ اللہ کی کتاب کے خلاف انہوں نے کہا ہے، ان کی ابھی تک عزت ہو رہی، وہ رحمت اللہ علیہ ہیں اور ان کا نام جپا جاتا ہے، یہ اپنے مالک کے ساتھ سب سے بڑی بدکاری ہے۔ اسی لیے مالک نے فرمایا تمہارا کوئی ایمان ہمارے یہاں معتبر نہیں ہے جب تک کہ تم ہمارے دشمنوں، ہمارے خلاف بات کہنے والوں سے کفر نہ کرو۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا۔ ایمان کی اصلی آزمائش ہے وہ یہ ہے کہ صرف یہی نہیں مثبت کہ تم اللہ کو اپنا اکیلا مالک مان کر گردن جھکاتے ہو، بلکہ جو خدائی کا دم بھرتے ہیں، سنگھاسن پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ڈنکے پٹ رہے ہیں، ان کو للکارو، ان کے منہ پر تھوکنے کی کوشش کرو، تب تمہاری وفاداری مالک کے معیار پر پوری اترے گی، ورنہ اس کے بعد وہ آگ ہے کہ جھلسا دے گی، کھالے کے ساتھ جھلس جائے۔ تو یہ نہیں کہ دنیا کی طرف سے موت آ جائے گی، بلکہ بدلہم ذنوبہم دے رہا، ہم نئی نئی کھالیں بناتے جائیں گے تاکہ اصلہ کمی نہ آئے تمہارے عذاب میں۔ اور اگر کوئی اللہ کا بندہ یویاں لگوتے ہوئے پیٹ کی آگ میں چل رہا ہے، بچے بلک رہے ہیں، سر پر چھت میسر نہیں ہے، پریشان منہ ہے، گرد آلود پورا بدن ہے، کسی محفل میں جانا چاہے، جیسے حدیث میں آتا ہے ربا اشسا اکبرا مدفوم بالابوابی لوقسم علی اللہ لا برا۔ بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں اکبرا غبار آلود بدن ہے، اشعثا بال پریشان ہے، مدفون بالابواب کسی محفل میں جہاں دربان ہوتے ہیں داخلے کی کوشش کرے، دھکا دے کر ہٹا دیا جائے گا، چہرے پر نگاہ ڈالیے، اپنے کپڑے ملاحظہ فرمائیے، فرمایا اس کا دنیا کے لحاظ، دنیا کے معیار پر اس کی یہ کیفیت ہے، اور اللہ کے یہاں اس کا عالم یہ ہے، اس کا خلوص اور اس کا ایمان، اللہ کی راہ میں فداکاری کا جذبہ اور عزم اس کے دل کے اندر ایسا ہے کہ لو اقسم علی اللہ لا برا، اگر مالک کو کوئی قسم دے دے، وہ لو اقسم علی اللہ، باللہ نہیں ہے، اگر اللہ کو کوئی قسم دلا دے تو مالک اس کی قسم کی لاج رکھے گا، قسم کو تو قسم میں حادث نہیں ہونے دے گا۔ تو یہ مسئلہ ہے آج اسی ایمان کے اوپر ساری دنیا کا، جو یہ دیکھ رہے ہیں آپ، جو ہر چیز خرابی اور خالص ایک ایمان۔ اسی لیے جب بھی کوئی آیا ہے اللہ کی طرف سے، سب سے پہلے ایک ہی بات ہے کہ یا قومی عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، پہلے اس رشتے کو غلامی کے مالک کے ساتھ استوار کر دیا جائے، اس کے بعد یہ پہلا پتھر ہے اس عمارت کا، انسانی ایمان کا اور زندگی کی۔ کسی پتھر یہ صحیح ہے تو اس کے بعد جو عمارت اٹھے گی، پھر اس کے بعد سریا تک جانے میں بھی کیا شک ہو سکتا ہے، اللہ اسی کو قبول کرے گا، چاہے 10 سال اس کو مہلت ملے یا ایک لمحے کے لیے وہ جیے اور پھر سانس اس کی بھاگ جائے۔ آج دنیا میں سب سے بڑا غضب جو ہو رہا ہے، مالک کا کھاتے ہیں، اس کی زمین دھرتی پر رونتے ہیں، اس کی ہواؤں میں سانس لیتے ہیں، اور عالم یہ ہے کہ اس کے دشمنوں کو اپنے سر پر بٹھاتے ہیں، ان کی باتیں مانتے ہیں، ان کی مالا جپتے ہیں اور اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہراتے ہیں، کسی نہ کسی صورت میں کوئی بزرگ مانے جاتے ہیں، وہ اور نظر نیازیں ان کی ہو رہی، پکارے ان کی ہو رہی، کوئی بادشاہ سردار اقتدار والا ہے، اس کے قانون کی بے چونچرا خوش دلی کے ساتھ اس کی پیروی ہو رہی ہے، سارا قدر ہے اور اس قدر کا انجام انتہائی شدید ہے۔ اللہ توبہ کی مجھے توفیق دے اور پروردگار ہر ایک کو توبہ کی توفیق دے، اور اس کے بعد پھر اس موڑ کے آگے جو منزل آتی ہے، بس ایک موت کا موڑ ہے، ایمان اور تقوی کے ساتھ کوئی اگر اس کو پار کر لے تو اس کے بعد پھر منزل ہے، اور منزل کے لیے مالک فرماتا ہے پھر وہ ہے لہم فیہا ما یشاؤون، پھر وہ سرمدی زندگی ہے کہ صرف ان کی مشیت راج کرے گی، ان کی مشیت میں بھی مداخلت نہ کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ خالدین، ایک دو دن کی بات نہیں بلکہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کا معاملہ ہے، اور بفرض محال کوئی ان کی مشیت میں مداخلت کر دے یا کوئی دل کی آئی پوری نہ ہو تو مالک فرماتا ہے کان علی ربک وعدا مسئولا، یہ مالک نے جو وعدہ کیا ہے اپنے کو مسئول بنایا ہے، بفرض محال کہ کسی کی کوئی خواہش پوری نہ ہو، دل میں کروٹ لے مچل کر رہ جائے تو مالک فرماتا ہے وہ مجھ سے سوال کر سکتا ہے کہ مالک تو نے وعدہ کیا تھا میری مشیت کے اندر یہ مداخلت،
تو یہ انداز ہے مالک کا بیان کرنا. یہ دو انتہائے ہے اور یہ ایمان سے ہوتی ہے. پہلی چیز ہے ایمان. جس میں ایمان نہیں اللہ فرماتا ہے میں نے ایمان جس کے اندر صحیح ایمان نہیں ہے اس کے اوپر کچھ فرض نہیں کیا سوائے آپ کے. یہ نمازیں ہیں اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. یہ نمازیں تو ہم نے وقت کے لحاظ سے مومنوں کے لیے فرض کی. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. ایمان لاؤ تم پر روزہ فرض ہے. اور یہ سب آج سنت کے اندر اصلاح کر رہے ہیں نماز پڑھوا رہے ہیں روزے رکھوا رہے ہیں جو اس کے محل نہیں ہے جن کے اندر پہلے ایمان کی چیزیں تھیں. اللہ سے ان کو الگ کرو. پرستیوں سے یہ نظر نیازیں ہو رہی ہیں پکاریں ہو رہی ہیں میلادیں ہو رہی ہیں. اس سے اور یہ مشکل کام ہے. اس میں چوٹیں کھانا پڑتی ہے اور پھر ہمت ور سہلالیاں کرتے ہیں. زخم شرانہ وار چاٹنا پڑتے ہیں اور اس امید پر کہ اللہ راضی ہوگا جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے. دیکھیے کس طرح ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ایمان خالص کے اوپر زور دے رہے ہیں کہ دیکھو پہلی اینٹ جو ہے ایمان کی ہے اس کو سیدھی کرو باقی ساری عمارت زبردست طریقے سے اوپر جائے گی. اور یہ جو آج نمازیں پڑھائی جا رہی ہیں عمرے کرائے جا رہے ہیں حج کرائے جا رہے ہیں روزے رکھوائے جا رہے ہیں بغیر ایمان کے اور خاص کر یہ جتنے مسلک پائے جاتے ہیں سب کے اندر یہ جو ہے ایک شرک. کسی میں پکار کا شرک ہے کسی میں نظر و نیاز کا شرک ہے کسی میں واسطے وسیلے کا شرک ہے. تو یہ کوئی 11ویں دے رہا ہے کوئی 12ویں دے رہا ہے. تو باقی جو فرق تھا حنیف صاحب نے نکال دیا. یہ سجدہ تعظیمی کا شرک لے کے آ گیا. سارے شرک کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں. دیکھیے یہ سجدہ تعظیمی کے حوالے سے جتنے مفسرین نے جس طریقے سے بھی لکھی ہے دونوں رائے انہوں نے لکھی ہیں. کوئی یہ زور دے رہا ہے کہ یہ سجدہ اللہ کو ہوا تھا اور دوسروں کی طرف اشارہ کر دیتا ہے کہ دوسرے کچھ لوگ ایسے بھی کہتے ہیں. تو صرف ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر بہت زیادہ زور کیے کہ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا کہ وہ سارا خاندان جو سجدے میں گر پڑا یہ شکر گزاری کا سجدہ تھا اور اللہ کو سجدہ ہوا تھا اور ان رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے جو اس خاندان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کی. اور پھر فتویٰ لگایا کہ جن کا ایمان عقیدہ خراب ہوتا ہے وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا. تو چونکہ ایمان کے اندر خرابی تھی محمد حنیف کی اس لیے انہوں نے اسی طریقے سے تفسیر کی. اور یہ واحد مفسر ہے جس نے اس پر زور دیا کہ یہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا تھا کسی اور کو ہوا ہی نہیں تھا یہ اللہ کو نہیں ہوا تھا. تو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ایمان خالص کے اوپر تھے شرک کا رد کرتے تھے. محمد حنیف نے شرک کے دروازے کھولے ہیں اور ایمان خالص کا یہ دشمن بن گیا ہے. تو اللہ کے بندو جب تک یہ ایمان کی بات سامنے نہیں آئے گی اس شمع کو یعنی بجھنے نہ دیں. ایماندار یہ دعوت اٹھی ہے صدی کے اندر اس ہمارے اپنے ملک کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا ہے لیکن بہت کم لوگوں نے اس کی قدر کی ہے. اکثریت ناشکری نکلی ہے اور ایمان کے اوپر وہ قائم نہیں رہ سکے ہیں. جو لوگ ایمان کے اوپر قائم رہ گئے ہیں یہ دوبارہ منظم ہو گئے الحمدللہ. خوش قسمتی ہے یہ. اللہ سے دعا ہے مالک ایمان خالص کے اوپر قائم رکھے اور اس ایمان کی شمع کو ہم اور آگے بڑھائیں. اسی کے لیے جئیں اور اسی کے لیے مریں الحمدللہ.